بے دھڑک سبحان اللہ کہیں، ہم دلیل اور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ افسانہ نگاری نہیں ہے، اسی مضمون کو سمجھیے صحیح بخاری کی پہلی جلد سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھ کو زمین کی چابیاں عطا فرمائیں، اور اسی میں لفظ ہے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ حضرت کتنے بجے بند ہوتا ہے بازار جو ہے آپ کے؟ جب ہم ادھر مڑے ہیں تو آگے دکانیں ہی ہوں گی، ہے نا؟ کتنے بجے بند ہوتی ہیں جی؟ کو گاؤں والا بتائے گا بھائی صاحب؟ 8-9 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ تو رات کو پہرے دار ہوتا ہے، یہاں پر پہرے دار ہوتا ہے۔ رات 11 بجے مہمان آ گئے آپ کے ہاں، مثلا میں ہی حاضر ہو گیا، میں چائے پینے کا شوقین ہوں فار ایگزامپل، تو آپ میں سے کسی بھائی کے ہاں حاضر ہوا، انہوں نے کہا جی پتی مکھی ہے، ابھی لے آتے ہیں، اور آپ بازار گئے 11 بجے اپنے کالو سائی والے اڈے پر، تو وہاں پہرے دار سے کہا کہ بھائی جی پتی دی ڈبی کٹ کے دے، نکال دے گا؟ کیوں نہیں نکالے گا کہ اس کے پاس؟ آپ کہیں گے یار تو سارے بازار چ پہرے کا دے دینا ہے جے تو پتی دی ڈبی بھی نہیں دے سکتا؟ تو وہ کہے گا بھائی جی آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، میں پہرے دار ہوں، چابیاں پہرے داروں کے پاس نہیں ہوتی، مالکوں کے پاس ہوتی ہیں۔ کوئی سمجھ آئی ہو؟ بھئی آپ ہی جو دکاندار بیٹھے ہو پہرے دار کو چابی دے آتے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ اپنی مال جائیداد سونا چاندی اس کی جو چابیاں ہوتی ہیں یا اپنی اولاد کو دی جاتی ہیں یا پھر گوڑے سجن نو دیتیاں جاندیاں ہیں۔ حضور اب یہ بات یہی مکمل ہو گئی، اگلے جملوں سے اس کی تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں۔ کریم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھ کو زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ الکریم، زمین کی چابیاں۔ جناب سراقہ حالت کفر میں ہجرت کی روٹ پر پیچھا کرے اور حضور دعا فرماتے ہیں تو سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس جائے، وجہ زمین کی چابیاں۔ ایک بندہ آیا چند دن رہا فرار ہو گیا اور جھوٹا پروپوگنڈا کیا کہ میں جو ان کو لکھ کر دیتا ہوں بس وہی ہوتی ہے۔ کریم کے دربار میں عرض کی گئی کہ فلانا جو 4 دن رہا ہے اور پھر بھاگ کر غیروں سے ملا ہے، فرما اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، زمین قبول نہیں کرے گی، زمین قبول۔ جب وہ مرا اس کو اس کے ساتھیوں نے گڑھے میں ڈال دیا، صبح دیکھا تو لاش باہر پڑی ہے۔ انہاں کہے حضور دے صحابہ انج کیتا ہونا ہے، حضور دے صحابہ دے بھی انگلیاں پرانیاں ہی اٹھ دیا آئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضور کے صحابہ نے ایسا کیا ہوگا، اور گہرا کھڈا کھودو، اور کیا تو سویرے لاش پھر باہر ہے۔ 6 بار یہ عمل ہوا، انہوں نے کہا ہونے اس تو اگے تے خدائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ انہوں نے فرمایا تھا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، 7ویں تیچ بھی دابا ہوتے نے باہر ہی رہنا ہے، کیونکہ جن کے ہاتھ میں چابیاں ہیں انہوں نے فرما دیا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کی حسین رمز دیکھیے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بس آخری مرحلہ گفتگو کا اور اس کے 1-2 باتیں، بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ اچھا لفظ بہت ہے اور میرے پاس اختیار ہو تو میں بے پہ بھی مد ڈالوں، ہے پر بھی مد ڈالوں اور لمبا کر کے پوچھوں کہ بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ تھوڑا بہت تو بندہ تھک ہی جاتا۔ وقت دیکھیے 11:30 ہو چلے۔ سنیے اب تک کتنی باتیں ذکر ہوئی، سرما بھی موجود، زلفیں بھی سبری ہوئی، بدن انور بھی صاف شفاف، ناڑو بھی کٹا ہوا، ختنہ شدہ حالت، اس سے پہلے جھنڈے بھی لگ گئے، آستانے پہ چراغاں بھی ہو گیا، سب چیزیں ہو گئیں۔ اب آگے دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام کو لینے حاضر ہو جاتی ہیں
سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے اسٹیجوں پر اہل بیت اطہار خانوادہ اقدس کی پاک بیبیوں کے نام ہوں، صحابیات طاہرات کے نام ہوں، یا حضور علیہ السلام کی ذات سے وابستہ پاک بیبیاں جیسا کہ حضرت بی بی حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے نام لینے کے معاملے میں بے ادبی کا پہلو ترقی کر رہا ہے، خصوصاً جدید نقابت اور خطابت کی وجہ سے. حلیمہ آئی، حلیمہ نے کہا، کربلا کی بات ہو تو پاک بیبیوں کے نام لیے جاتے ہیں. سکینہ نے کہا، ام رباب نے کہا. یہ عامیانہ لفظ بولنے والے حضرات سے کوئی ایک تو محبت سے پوچھ لے کہ حضرت جی، نقیب صاحب، خطیب صاحب، آپ نام کس کا لے رہے ہیں؟ کیوں جناب؟ ہمارے کرم فرما ہیں حضرت، انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کا نام لیا تو کتنے سات القابات کا ذکر کیا. کیا میں، کیا میری اوقات، اور کہاں حضرت بی بی حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا. تو عجیب عجیب قسم کے شعر، عجیب عجیب قسم کے الفاظ، یہ ہم اہل سنت کا کبھی طریقہ نہیں رہا. اہل سنت کا وتیرہ اور اہل سنت کا ترہ امتیاز ہمیشہ ادب، ادب اور ادب. سید بادشاہ بیٹھے، ان کی نظر میں یہ بات کرنے لگا ہوں. آستانہ ہے سیال شریف، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو ایک سید صاحب آئے، کہا گیا جی آپ نماز پڑھا دیں. تو سید صاحب نے نماز پڑھائی تو ان سے ایک واجب چھوٹ گیا. واجب چھوٹے تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، سجدہ صاحب نہ ہو تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. انہوں نے سجدہ صاحب بھی نہیں کیا. اب مرید سارے پریشان تھے کہ کیا بنے. انہوں نے حضرت خواجہ پیر سیال علیہ رحمت سے عرض کی تو سنے کہ پیر سیال نے کیا فرمایا. فرمایا یار میں غور کر لین دیو کہ میں سید نو لفظ کیڑے آکھنے نے. کون سے لفظ کو؟ اچھا لفظ تو یہی بنتے ہیں نا کہ شاہ جی تسی بھول گئے ہو، واجب تو چھٹ گیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے. سمپل سے لفظ تو یہی بنتے ہیں. کچھ دیر پیر سیال سوچتے رہے اور اس کے بعد اچانک جیب میں ہاتھ ڈالا. وہ 50 روپے تھے یا 100 روپیہ تھا، ہاتھ میں رکھا جیسے نیاز دیتے ہیں، اور کہا آؤ میرے ساتھ. تو شاہ صاحب سے کہنے لگے شاہ جی کمال ہی ہو گیا ہے. کالو سائی آڑیاں دے بھی اج کمال ویخدہ پہ ہمیں. حضرت اس وقت یہ سوتے ہیں تو آپ تقریر پہلے کرواتے. آپ تو ان کو زیادہ جانتے کہ ان کے آرام کا وقت کون سا ہے. پھر یہ ماشاءاللہ جتنی بار سجاوٹ ہوئی ہے، کئی نوجوان تو ویسے تھک گئے ہیں. ہوش کیجئے گا. انہیں کہا شاہ جی اخیر ہی ہو گئی ہے، آج تے نماز ہی بڑی سونی پڑھائی جے. اے میرا بھی یہی خیال ہے تو میرے مریدان دا بھی انہاں دا بھی یہی ہے. اے نظر حضور قبول کرو تو ایک باری پھر پڑھا دیو. یہ ہمارے اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے. اس ادب کو واپس لانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بولیں گے ذرا. اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا علیہ رحمت فرماتے ہیں مجھے جب سے پتا چلا نا کہ بغداد شریف کدھر ہے، میں نے کبھی بغداد کی طرف پاؤں نہیں کیے. امام احمد رضا. میں آپ کو لڑنے جھگڑنے کا مشورہ نہیں دے رہا، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی صاحب کو بلائیں اور وہ اس لہجے میں بات کرے تو آپ محبت سے اس کو کہہ تو سکتے ہیں کہ جناب مہربانی کرو. اب ہمارے آمینہ نے کہا، آمینہ نے کہا، آمینہ بھائی کس کا نام لے رہے ہو؟ سرکار کی والدہ کریمہ. کریں گے کوشش ادب کی. اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت بی بی پاک حاضر ہو گئیں سرکار علیہ السلام کو لینے کے لیے. وہ فرماتی ہے کہ مجھے خدشہ تھا
کہ جس صاحبزادے کو میں لینے جا رہی ہوں ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، شاید مجھے اجرت پوری نہ ملے، لیکن جب میں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عالیہ کریمہ سرکار آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی تو میں نے ان جیسا حسن اخلاق، ان جیسی مہمان نوازی، ان جیسی سخاوت میں نے نہیں دیکھی۔ اور اگلا جملہ وہ فرماتی ہیں کہ میرا وہم بھی وہم ہی ثابت ہوا، مجھے میرے آقا کی والدہ کریمہ نے باقی لوگوں کی بنسبت دوہری اجرت عطا فرمائی۔ دوہری اجرت فرمائی عطا۔ میں جب کمرے میں پہنچی تو چٹے رنگ دی اون دا بنیا ہویا کپڑا، اے جملہ سمجھ گئے ہو جی؟ چٹے رنگ دی اون دا بنیا ہویا کپڑا، اس میں حضور جلوہ گر تھے۔ فرماتی ہیں میں نے غور سے دیکھا تو سرکار کے چہرہ انور کے انوار کے آگے وہ سفید کپڑا مدھم مدھم دکھائی دے رہا تھا، اور جانے عالم علیہ السلام کی نظریں آسمان کی طرف تھیں، کریم کی آنکھوں سے نور نکل رہا تھا۔ پھر حضور نے نگاہیں ادھر سے پھیر کر میری طرف دیکھا تو مسکرائے، اور جب حضور مسکرائیں تو کیا ہوتا ہے؟ مسکراہٹ دیکھنے والے نے کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ کریم مسکرائے تو فرماتی ہے مجھ سے ضبط نہ ہوا، میں نے کریم کو اٹھا لیا، باہوں میں رکھ لیا۔ مجھے بتلائیے، ہم کہتے ہیں کہ پیراں ایڈی نظر کی تھی کہ چولی پر دی تھی، کسے شاید ہی کمی نہ رہی۔ آج جو دولت سیدہ حلیمہ پاک کی گود میں ہے، کیا فرماتی ہیں بھوک کا سامنا تھا، بیٹا میرا ساری رات سگا بیٹا روتا رہا، نہ ہماری اونٹڑی دودھ کے قابل تھی اور نہ ہی میرے پاس گنجائش تھی فاقے کی وجہ سے کہ میرے سینے میں دودھ ہو میں اپنے بیٹے کو پلاتی، پر جب کریم میری گود میں آئے تو بہار آ گئی، ایسا محسوس ہوا جیسے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو پلایا، حضور نے دائیں طرف سے نوش فرمایا، میں نے دوسری طرف سے پلانا چاہا تو حضور نے رخ انور پھیر لیا، بات مکمل ہو گئی۔ ایک طرف نوش کر کے دوسری طرف سے منہ پھیرنے میں حکمت کیا تھی؟ جانتے ہیں کہ ان بی بی صاحبہ کا ایک حقیقی بیٹا ہے جو بھوک میں مبتلا ہے، یہ جو رب نے رزق ان کے سینے میں بخشا ہے اس میں اس بیٹے کا بھی حق ہے۔ ہم حق مارنے نہیں آئے، حق والے کو حق دلانے کے لیے آئے۔ یہ میلاد کا بہت بڑا میسیج ہے۔ آج 50% ہمارے ہاں انار کی حق مارنے کی وجہ سے، جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ گاہک کا حق مارتا ہے، کیونکہ پیسے خالص کا لے رہا ہے اور چیز ملاوٹ والی دے رہا ہے۔ حالات کہاں پہنچ گئے؟ چوتھا دن ہے، الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا پہ خبر چھائی ہوئی ہے، لاہور میں، قصور میں، ملتان میں، فلاں جگہ پر وہ 25,000 کا ٹیکہ ہے، پاکستان میں اسے جعلی طور پہ بنایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 100 کے قریب بندے اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ملاوٹ کرنے والا حق مار رہا ہے، ملاوٹ کرنے والا زندگیوں سے کھیل رہا ہے، وہ مضر اور طبیعت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ پھر حق مارنے میں ایک بہت بڑا اقدام
ان لوگوں کا ہے جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان کے انگوٹھے اور دستخط لیتے ہیں۔ چاچیاں تائیاں مامیاں پھوپھیاں بھی گلاں کر دیاں، نہیں تو پرا دے نہ لا دے، نہیں تے پرا چھوٹ جان دیں۔ اس پرا دا کرنا بھی کی ہے جی کہ جنہیں پیو دے ہتھوں آئی ہوئی زمین بھی بہن کو نہیں رہن دیتی، تو آگے اس پر کیا توقع ہوگی؟ کوئی سمجھ آئی؟ اور اس بہن کو معاف کرنے کا حق بھی حاصل نہیں، وہ لے گی، قبضہ کرے گی، اس کے بعد رکھ لے، بیچ دے، اللہ کی راہ میں دے دے، بھائی کو دے دے، حق نہ کھایا جائے۔ ہمارے صوفی مزاج علماء تو اتنی پیاری بات سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بجلی کا بل بھرانے گئے، 10 بندے لائن میں لگے، 11ویں تم تھے، لیکن بل بھرنے والا تمہارا واقف نکل آیا، انہیں کہا تسی اگے آ جاؤ، تو انہوں نے کہا 10 بندوں کا حق مارا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اپنی باری پہ کھڑا رہے۔ لیکن جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے پرسنالٹی کے طریقے بھی خود وضع کیے ہیں۔ یہ کریں گے تو پرسنالٹی ہے، یہ کریں گے تو عزت نہیں رہے گی۔ اسی میں سے یہ ہے، ہمیں کسی نے ہارن دے دیا تو جناب ہمارا تو پھر خون کھول گیا، ایڈی ایڈی جرت کے نے دوجی بری ہارن مارے ہے، میں بھی اینو 2 کلومیٹر راہ نہیں دینا۔ کمال ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ یہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، جنوبی پنجاب کے علاقے میں با اثر لوگوں نے، ذرا سننا دل کے کانوں سے، بڑے غور سے سننا، جنوبی پنجاب میں با اثر لوگوں نے ایک نہایت ہی مفلوق الحال آدمی کو باندھ کر پیشاب کر کے نہ برتن میں اس کو وہ پلایا اور اس کی ویڈیو بنائی۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے جس کا آدھا سر مونڈا ہوا ہے، آدھ ایک مونچھ اڑائی ہوئی ہے، ایک بھمیں اڑائی ہوئی ہیں، اور گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا ہے۔ کیا ہوا جی؟ کیا جرم ہے؟ انہیں کا جرم یہ ہے کہ کمی ہو کے ساڑھے کھیتاں وچ بکریاں لے آیا، جے اسی اینو یہ شے نہ بکھائیے تو پھر اگے جیدہ دل کرے گا اور منہ چوک کے آ جائے گا، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تیسرا، میرے دوست کا نوجوان، لڑکوں کے گروپ بنے ہوئے، ایک کسی لڑکے کے ساتھ کھہ بہ ہو گئی، انہیں فون کی تو انہیں کہو فٹافٹ آؤ، سارے اٹھے، بندوقہ چکیاں، ڈنڈے چکے، اے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ جناب ہویا کی ہے، یا جا کر ہی پوچھ لیں کہ زیادتی کس کی ہے۔ بس یار دا فون آیا ہے تو کٹن لگ پہ، مارن لگ پہ، بن دیتا رسیاں دے نال، مار رہے نے پیپان دے نال، تو بڑا کمال ہے کہ وہ دی ویڈیو بنا کے فیس بک تے چڑھاتے۔ یہ سارے ظلم کرنے والے واسطے پنجاب چ وسن والے صوفی شاعر دا ایک جملہ شعر دا مصرع پڑھن لگا ہے، جے او سمجھ آ جائے تو سارا کچھ ہی سمجھ آ جائے گا۔ وارثہ نہ کری مان وارثاں دا، رب بے وارث کر مارتا ہے۔ آپ یقین مانے ہمارے معاشرے میں ظلم بہت بڑھ چکا ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ مجھے بتلائیے یہ کوئی تصور ہے کہ پیشاب دوسرے کے منہ میں کر دیا جائے اور پھر اس کی ویڈیو لائیو منظر کشی ہو؟ پتہ ہے کہ ہمیں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم بڑے گھر کے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ایک چڑی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے پروں کو پھر پھرائے گی، اونچی اونچی بولے گی، رب کے دربار سے پوچھا جائے گا تو رولا کیوں پایا ہے؟ کہا مالک میرا حساب کر دے، میں اپنے آلنے بچیاں نال بیٹھی ساں،
اے تیرے بندے غلیل نال شکار کیتا ہے، میرا قتل کر دیتا، آلنا تھلے سڑ دیتا، بچے میرے یتیم ہو گئے، صرف اے دے کولوں اے پوچھ دے کہ میں دا بگاڑیا کی سی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جب چڑیوں کے فیصلے بھی ہوں گے تو جو یہاں آج انسانوں کے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ تحمل، عفو و درگزر، نرمی، شفقت، اس کو جہاں سے بھی ملتا ہے کھینچ کھینچ کر اس چیز کو واپس لائیں۔ معاشرہ سلگ رہا ہے، انتہائی لیول کی آگ ہر طرف لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ تو کریم نے ایک طرف سے دودھ نوش فرمایا، دوسری طرف سے نوش نہیں فرمایا۔ امت کو سبق اور درس مل گیا کہ ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا، ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو یتیموں کے جائیداد کی جعلی دستاویزات بنا کر قبضہ کر لے۔ اچھا، جب یہ لائٹ بند ہوتی ہے تب بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں؟ چلو شکر الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ آدھی باتیں اندھیرے میں ضائع نہ چلی گئی ہوں۔ آواز تو آ رہی نا اندھیرے میں بھی، کیونکہ اندھیرے کا تعلق سننے سے تو ہے نہیں ہے، دیکھنے سے ضرور ہے۔ آپ ذرا دھیان رکھیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ ہم بالکل اختتام کے سال پہ پہنچ گئے ہیں، 11 بجے شروع ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ 12 بجے سلام پڑھ رہے ہوں۔ 12ویں شریف۔ اچھا، خوشی بھی آپ کو نہیں ہوئی کہ تقریر جلدی ختم ہو رہی ہے، یا آپ ناراض اتنے ہو گئے ہیں کہ احتجاج کر رہے ہیں؟ اچھا جناب، سننا کیا میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ حضور پر نور شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو لے کر حضرت بی بی پاک چل پڑیں، اور جب اپنے خیمے میں پہنچی تو پانڈے دودھ نال بھرے ہوئے، کوئی ڈھیر سارا کراکری کا سامان نہیں، وہی مناسب برتن جو سفر کے دوران ساتھ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حارث پاک سے پوچھا کہ ہمارے پاس دودھ کدھر سے آ گیا؟ اس نے کہا یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ شور کر رہی تھی، میں باہر نکلا تو دیکھا اس نے ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں اور اس کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں۔ جناب حارث کا جملہ یہ تھا کہ اے حلیمہ پاک، آج تو تم کوئی برکت والا لڑکا لے آئی ہو۔ یہ پہنچ گئے اپنے گاؤں میں، دیکھا ہم نے آپ کو فٹافٹ کہاں پہنچا دیا، گاؤں میں پہنچ گئے۔ 16 یا 17 یا مختلف عدد بکریاں تھیں سیدہ حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ مریل تھی، کمزور تھی، کچھ سبزے کی کمی تھی۔ فرماتی ہیں جیسے ہی حضور میرے آنگن میں آئے، ان بکریوں میں بھی جان آ گئی۔ پنجابی کا لفظ کہوں، آپ عربی میں سبحان اللہ اگر کہہ سکتے ہو، بکریاں بھی چاہ نال چھاڑا مارن لگ پئی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اب چرنے جاتی ہیں، شام کو آتی ہیں تو دودھ زیادہ دیتی ہیں۔ وہ باقی مالکان نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حضرت بی بی کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو ان کی بکریوں کو کبھی کہا پٹھا کھاتے دیکھا ہی نہیں، یہ تو پدری زمین پہ منہ مارتی رہتی ہیں، کھاتی کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام کی برکات سیدہ حلیمہ پاک کے گھر میں کیا تھی کہ لوگ اپنے مریض لانے لگ گئے۔ واہ جی واہ! اب مریضوں کو کیا کریں گے؟ کوئی دم جھاڑو پھونک ہوگا، دم کرنا تو جائز ہے، سنت بھی ہے۔ حضرت حلیمہ پاک یہ کرتی تھیں کہ کوئی بیمار آتا تو اسے حضور علیہ السلام کے قریب لے جاتی اور سرکار کا ہاتھ اس مریض کے مس کر دیتی، مریض ٹھیک ہو جاتا۔ لو جناب، ہم نے اب یہیں رکنا ہے اور یہیں وما علینا کہنا ہے۔ ان ساری اداؤں میں جہاں معجزات کا ظہور ہے وہاں ایک سبق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معجزہ تو ہوتا ہی نبی کا ہے، اس میں تو شک کی کوئی نہیں،
معجزہ نبی کے لیے شرط ہے لیکن کرامت ولی کے لیے شرط نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہمیں سبق یہ ملا کہ جے کسے غریب دے دن پھیر سکو تے پھیر دیو، اگر کسی ضرورت مند کی ہیلپ کر سکو تو کر گزرو۔ میں مدتوں سے ایک مشورہ ہر جلسے میں عرض کر رہا ہوں اور کالو ساہی میں نہ عرض کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جتنی بھی پہنچ ہو اس کے مطابق 1000 کا نوٹ، 500 کا، 5,000 کا، 100 کا لفافے لیجئے، اس کے باہر لکھیے میلاد شریف کی عیدی یا عید میلاد کی عیدی، اور وہ بیوہ عورتوں میں بانٹ دیں، یتیم بچوں کو دے دیں، ضرورت مند محلے والوں کو دے دیجئے۔ آپ پہلے بھی دیتے ہیں لیکن لینے والے محسوس کرتے ہیں کہ صدقہ آیا ہوگا، خیرات آئی ہوگی، پر اب جب آپ اس کے ہاتھ میں لفافہ تھمائیں گے، ہو اس میں چاہے 500 کا نوٹ، اوپر لکھا ہو کہ میلاد شریف کی عیدی، تو لینے والا بھی فخر محسوس کرے گا اور دل میں خوشی بھی، بولیے گا ذرا، دل میں خوشی بھی محسوس ہوگی۔ دوسری گزارش میری یہ ہے دن پھیرنے کے بارے میں، آپ میں سے ذمہ دار، مل آنر، کارخانے والے، بڑی دکانوں والے حضرات جن کے تحت کئی ورکر کام کرتے ہیں، کسی ورکر مزدور نے آپ سے بیٹی کی شادی یا گھر کے کسی حادثے کے پیش نظر کوئی 1,00,000 2 لاکھ ایڈوانس لیا ہوگا اور ہر ماہ وہ اپنی تنخواہ میں سے کٹوا رہا ہوگا، کسی کا 10,000 رہتا ہوگا، کسی کا 12,000، کسی کا 20,000۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ایسے مزدور کو بلائیں، اس کو چائے شائے پلائیں اور اس کو مسکرا کے کہیں کہ یار سونے دے میلاد دا مہینہ آ گیا ہے تے چاہ بڑے چڑھ گئے نے، تو یار تو وہ پیسے کٹانا رہے ہیں، کنے رہ گئے نے پیچھے؟ تو انہیں کہنا چودھری جی 20,000 رہ گیا، یار چھاڑ 20,000 تینوں میلاد دا تحفہ دے دیتا۔ مشورہ میں نے آپ کو صحیح دیا، آپ کا رسپانس صحیح نہیں آیا۔ یہ میں آپ سے عرض کروں، کراچی تا کشمیر کئی سالوں سے، میں ابھی 2 ہفتے پہلے کراچی حیدرآباد میں تھا، تو وہاں کی ایک کانفرنس میں نے یہی چیز عرض کی تو مجھے ہاتھوں ہاتھ اسی رات اچھے بھلے 2 سیٹ صاحبان نے رسپانس دیا، انہوں نے کہا لو جی ہمیں طریقہ مل گیا۔ میرے دادا پیر کا شہر ہے فیصل آباد، حضور محدث اعظم قطب زمن ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ میل کارخانوں کی دنیا ہے لائل پور، تو صبح بھی وہیں تھے، شام کو بھی وہیں تھے، اب کل بھی وہاں 2-3 جگہ جائیں گے، تو وہاں مختلف محفل ہوتی ہیں، وہ ایک بڑے بڑے VIP موومنٹ کے حساب سے بازاروں میں بھی گلیوں میں بھی، تو جہاں یہ سارے میل کارخانے والے لوگ جمع ہوتے ہیں، میں کئی سالوں سے وہاں یہ عرضیں کر رہا ہوں، آپ یقین مانیے بتاتے ہوئے کئی صاحب رو پڑے، انہوں نے کہا جب ہم نے اس مشورے پر عمل کیا نا تو دل کو سکون ہی بڑا ملا کہ یار خیرات تو کرتے رہے، کبھی حضور کے میلاد کا نام لے کر اس طرح حل کی جائے، کوشش کر لیں گے۔ اچھا آپ مل والے نہیں ہیں، کارخانے والے نہیں ہیں، تو گھروں کے اندر بیویاں کام کرنے آتی ہیں، کپڑے دھونے، جھاڑو کرنے۔ ہمارے دور میں تو گھر میں کام کرنے والی کو سب ماسی کہتے تھے، اب ذرا ہمارے بچوں کے بستے بھارے ہو گئے ہیں، پڑھ زیادہ گئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہے۔ ماسی کہتے تھے تو ایک پیار کا رشتہ تھا، گھر میں کام کرنے والی لفظ تو جھوٹ نہیں ہے، پر یہ جو آپس میں ایک پیار کی رمز ہوتی ہے نا وہ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور وہ یاد رکھنا کلی ویچ بھی کوئی رہندی ہوئے نا ماں یا پیو، تیاں ہو دے واسطے بھی رانیاں ہی ہوندیاں نے۔ کتنے لوگ ہیں کہ باپ معذور ہو کے چارپائی پہ لیٹ گیا اور ماں کو مجبور ہو کر بیٹیوں کو گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیجنا پڑ گیا، وگرنہ خبے اس بھی کڈیاں امیداں لائیاں ہون، ہاں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پر وقت ہے مالک کی مرضی ہے، بے نیازی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طبقے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے،
دھتکارا نہ جائے، انسلٹ نہ کی جائے، جتنا ہو سکے پیار دیا جائے۔ اور ایسے موقع پر جو خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی ہے سرکار کے تشریف لانے کی، ان لوگوں پر ضرور دست شفقت رکھے۔ جلوس یہیں سے نکلے گا جی 12 کو مسجد سے ہی۔ آپ ماشاءاللہ پہلے بھی شاندار شرکت کرتے ہوں گے۔ ایک میری عرض آج قبول کر لیں، بڑا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں، میلاد شریف کے جلوس سے چھٹی نہ کیا کریں۔ کتنے گھنٹے قبلہ لگتے ہوں گے؟ 2.5-3، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہاں تو ساری زندگی حضور کے لیے ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو 2-3 گھنٹے پروقار طریقے سے صاف کپڑے پہن کے، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں جھنڈا میلاد شریف کا، اور لبوں پہ درود و سلام کے نغمے۔ نیت کریں جی سارے، پکی ٹھکی نیت کرو۔ جلوس کے اندر عرض یہ ہے کہ رستے میں کوئی گھر دفتر یا کوئی عبادتگاہ ایسی آ جائے کہ جو میلاد نہیں مناتے، تو اوتھے آستینہ چڑھا کے اوکھے اوکھے نعرے نہیں لانے، اپنے مالکہ نال کم رکھو، اپنی توجہ مکین گنبد خضرا سے نہ ہٹاؤ، خود اتنے نکلتے رہو اور اتنے پیار سے نکلتے رہو کہ جو میلاد شریف نہیں مناتا وہ آپ کا عشق دیکھ کر جھنڈا پکڑ کے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ اور یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، کوشش کر لیں گے۔ جلوسوں میں لنگر نہیں پھینکنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے دیجئے، دائیں ہاتھ میں دیجئے۔ پہاڑیاں شاڑیاں بنتی ہیں ادھر بھی، نہیں بنتی تو بڑی مبارکباد ہے آپ کو۔ ہمارے شہروں میں تو اب پہاڑیاں قابو نہیں ہو رہی، ہم کن پہاڑیوں پہ جائیں؟ وہ ڈیکوریشنیں دیکھنے، ہمارے معاشرے کی بیٹیاں بہنیں مائیں ہیں، بے پردہ غول کے غول 11-12 ربیع الاول کو نکلتے ہیں۔ میلاد والے آقا نے عورت کے سر پہ چادر بخشی ہے، عزت دی ہے، پردے کا تاج دیا ہے۔ لہذا ہماری مائیں بہنوں کو میلاد شریف میں ایسے جلوسوں، یہ جو راتوں کو سجاوٹیں دیکھنا نکلنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے گھروں میں محفلیں سجانی چاہیے، اور اس کے لیے مرد حضرات کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی جی؟ مرد حضرات کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ لائٹنگ کیجئے گلیوں بازاروں میں، بجلی چوری کی نہیں ہونی چاہیے، قبول نہیں، پسند نہیں۔ دوسرا، کسی کے میٹر میں تاریں لگانی ہیں تو میٹر والے سے اجازت لے لیں۔ آج کل بجلی کے بھاؤ زیادہ ہیں، اگر کوئی غریب آپ سے معذرت کر لے تو اس پر یہ فتویٰ بھی نہیں لگانا کہ انہوں حضور نال عشق کوئی نہیں۔ میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ کسی واقعی غریبی اتھوں تو انہوں میٹر چ تارہ نہیں لان دیتیاں، جواب دے کے خبریں ہو ساری رات مدینے المو کر کے کنہ رویا ہوئے کہ سونیا میرے بھی دن سنوار دے کہ میں اگلی مرتبہ ساری بجلی کا انتظام ہی خود کروں۔ تو کسی پر فتویٰ بولیں گے ذرا، اسی بلا وجہ بڑے بڑے مفتی ہو جانے ہیں، انہوں نے کہا نہیں انہوں عشق کی کوئی نہیں، انہیں تورہ ہی نہیں لان دیتیاں، وہ کی کرے بیچارہ، وہ دے کول پیسہ نہیں ہے۔ غریب کے پاس محبت کے سوا ہوتا کیا ہے، اور جس کے پاس محبت ہو اس کو اور چاہیے بھی کیا؟ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ میں دعا گو ہوں حضرت قبلہ علامہ صاحب کے لیے، آپ کے رفقا کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، کہ جس پیار سے آپ نے گلیاں محلے سجائے ہیں، اور یہ فیض ہوتا ہے کہ مسلح پر کوئی تربیت کرنے والا بیٹھا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحب علم شخصیت، ایک عالم دین جو خود بڑے درویش منش ہیں، بڑا ٹھنڈا مزاج، بڑا محبت اور عاجزی والا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور آگے ان کے بیٹے کو ان کا ولی عہد بنائے، اور یہ پیڑھی اسی طرح اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کرتی رہے۔ دوسرا، میں خراج تحسین پیش کروں گا صاحبزادہ والا مرتبت کو کہ آپ نے اپنے والد ماجد کے قافلے کا علم اٹھا لیا اور آپ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی وہاں بیٹھے ذکر ہو رہا تھا کہ وسیع و عریض مسجد کی تعمیر اور مزید ادارے کی ترقی، کہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا شوق یہ تھا کہ ہزاروں طلباء نظر آئیں، تو صاحبزادہ صاحب بھی وہ ارادہ رکھتے، ہم دعا گو ہیں کہ وہ بہار یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
آپ بولے نہیں ہیں، آمین آپ نے نہیں کہا، آپ نے آمین کہنا تھا تو آپ کا نمبر لگنا تھا کہ اس بہار کا حصہ آپ نے بننا ہے۔ کس صورت میں کہ اپنا ایک بیٹا داخل کرا دو کہ وہ عالم دین بنے۔ اور مالی تعاون تو احسان ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ضروری ہے کہ مالی تعاون ہمیں اپنے سنی مدارس کے ساتھ لازم کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر اے تے ایکسٹرا کام کوئی نہیں، اے تے کو پیسے والا ہویا ہے تے زکوٰۃ کرنی پئی ہے، کوئی مالدار ہویا ہے تو قربانی دینی پئی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا خود سجدے میں گر جائے کہ رب نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ تو اپنے اداروں کو لازم طور پہ مضبوط